میں سے اندازاً 9-10% کا تعلق پاکستان سے ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی ہمیں اپنی پالیسیز میں حکومت، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت پوری دلجوئی سے اور بڑی محنت سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے معیار زندگی میں کیسے اضافہ ہو، کیسے ہماری گروتھ بڑھے. دیکھیے پاکستان میں دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاں ڈالر پچھلے سال 1.5 سال سے سٹیبل ہے. اس کی کرنسی میں کوئی پہلے بڑا پاکستان کا روپیہ ڈیویلیو ہوتا رہا، جس کی وجہ سے باہر کی ریمیٹنس جو ہے وہ اب جو سٹیبل ہے، تو ریمیٹنس لوگوں کا اعتبار اور کانفیڈنس ہوا ہے کرنسی پہ. اور اس سال جو ریمیٹنس ہماری آئی ہے وہ تقریباً 30% زیادہ ہے. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ $35 بلین اس سال ہمیں وصول ہو، جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا، جو کہ 20% کے قریب پچھلے سال سے زیادہ ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے یہاں مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں کو بڑی تکلیف تھی، اور پرٹیکولرلی مڈل اور لوور مڈل کا جو انکم گروپ ہے ان کو زیادہ تکلیف تھی. اس میں ان کے لیے بہت زیادہ برڈن تھا. بجلی اور گیس کے بل میں جو اضافہ ہوا اور جو چیزوں کی مہنگائی ہوئی، تو وہ مہنگائی ابھی 38% سے کم ہو کے اس پچھلے مہینے میں 3-4%، جو کہ پچھلے 10 سال کی لویسٹ انفلیشن ہے. اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی تو کم نہیں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی، لیکن جو اس کے بڑھنے کی رفتار تھی، جس تیزی سے مہنگائی اور ہو رہی تھی، 38% تک تیزی سے بڑھ رہی تھی، وہ بڑھنا جو ہے اس کی بڑھوتی کم ہو کے 3-4% پہ آ گئی ہے، جو کہ 10 سال کی لویسٹ ہے. یعنی اب بڑھ نہیں رہی قیمتیں، اور اب انشاءاللہ اب کم ہونا بھی شروع ہوں گی. لیکن ایک یہ رکاوٹ آ جانا ایک لیول پہ بہت بڑی بات ہے. تو میں چائنا کا ذکر کر رہا تھا. چائنا نے ترقی کیسے کی؟ انہوں نے ایک تو تعلیم میں نے آپ نے بتایا کہ ہر ایک کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دی، اس قسم کی فنی تعلیم دی جو کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے یہاں بھی ہمیں جو تعلیم دینی ہے اور دے رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو. میں خود ابھی ہو کے آ رہا ہوں ہماری فاسٹ نیشنل یونیورسٹی جو کمپیوٹر سائنس کی یونیورسٹی ہے، میں اس کا 35 ایئر سے اس کے بورڈ پہ ہوں. مجھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے اس کے بورڈ پہ رکھا تھا، مرحوم نے. سب سے پہلے یہ آغا حسن آبدی نے فاسٹ یونیورسٹی جو ہے کمپیوٹر سائنس کی پاکستان کی بیسٹ IT یونیورسٹی ہے، اور اس کے آغا حسن آبدی صاحب جیسے ایسے لوگوں نے، مخیر لوگوں نے اس کا انڈاؤمنٹ رکھا. یہ ہم نے سوچنا چاہیے تھا آج سے بہت عرصہ پہلے. انہوں نے انڈاؤمنٹ رکھا اور بعد میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب اس کے پریزیڈنٹ بنے، اور آج کل ہمارے سابق پریزیڈنٹ، پاکستان کے پریزیڈنٹ وسیم سجاد صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. ان کی میٹنگ تھی کوئی 6 مہینے میں ایک ان کی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے. ہماری آج صبح کیبنٹ میٹنگ تھی، وہ کیبنٹ میٹنگ سے نکل کے میں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کا، تو مجھے فخر ہے اس وقت فاسٹ یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی کے 5 کیمپسز ہیں پاکستان میں. پہلا کیمپس کراچی میں بنا، دوسرا لاہور میں، پھر اسلام آباد اور پشاور میں، اور ہم نے 5واں کیمپس میری کانسٹیٹوئنسی چنیوٹ میں بنا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے وہاں سے نکلتے ہیں وہ ان کے پاس فوری طور پہ جاب کی اپرچونٹی ہوتی ہیں، وہ اچھے عہدوں میں جاتے ہیں. اور فاسٹ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ لوگ میں یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی، وہاں بھی جا کے مائکروسافٹ میں بھی وہاں وہ جا کے امپلائی ہو رہے ہیں، اور کافی بچوں کی تعداد ہے. تو ایسی تعلیم جو چائنا نے شروع کیا، جو میں ان سے سیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں. یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں 53 سال کی سے جا رہا ہوں نا، تو اس وقت چائنا اتنا ڈیولپ نہیں تھا. پاکستانی ہم بزنس مین اور ان کا آپس میں کچھ چیزیں وہ ہمیں سکھاتے تھے اس وقت، اور کچھ چیزیں ہم ان کو بتاتے تھے. اس طرح یہ لیول تھا. لیکن آج چائنا ایک بہت بڑے تیز رفتار ترقی یافتہ ملک ہے، اور چائنا کی ایکسپورٹ $3,500 بلین ہے. دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ چائنا کی. اور آج دنیا کے ممالک اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ان میں کہتے ہیں، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو ان کا کہنا ہے کہ ٹیرف لگا دو اور سختی کر دو، امپورٹ لگا دو. لیکن دیکھیے پروڈکٹ جب آپ چیپر بنائیں گے اور اچھی کوالٹی کی بنائیں گے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی، تو کوئی دنیا آپ کو روک نہیں سکتی. کتنے بھی آپ ٹیرف لگا لو گے،
بلکہ اگر ہم ٹیرف لگائیں گے اپنے ملک میں تو ہمارے اپنے ملک میں مہنگائی ہو جائے گی اور انفلیشن اور بڑھے گا. تو ٹیرف لگانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، نہ چائنا کو کوئی روک سکیں گے. میں چائنا کو سمجھتا ہوں کہ جس تیز رفتاری سے چائنا نے ترقی کی ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس میں ہمیں بھی اپنا پاکستان میں اپنے جو ٹی وی پروگرام میں یا کہیں مجھے اسمبلی میں تقریر کا موقع ملتا ہے، میں پچھلے کوئی 28 سال سے ممبر بن رہا ہوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا، تو میں وہاں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہم اس کے پیریڈ کو جب سے پاکستان بنا ہے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں.